بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شب برات کے بارے میں، شب برات شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، اور برات کا معنی ہے چھٹکارا، قطع تعلقی۔ فرمایا مسلمان توبہ کر کے اس رات میں گناہوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے محبوب کی کثیر امت کو جنت سے جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کا نام شب براعت یعنی چھٹکارے والی رات۔ اس کے علاوہ بھی اس رات کے نام ہیں لیلۃ السبت یعنی تقسیم امور کی رات، اس طرح اس کا نام لیلۃ الرحمہ بھی ہے یعنی رحمت اترنے والی رات، اسی طرح لیلۃ المبارکہ بھی ہے یعنی برکتوں والی رات۔ کتنی برکتوں والی رات ہے؟ جلیل القدر تابعی حضرت عطاء ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہمارے ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ النصف من شعبان۔ اے لوگو، شعبان المعظم کی آدھی نصف یعنی 15ویں رات لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات ہے۔ لغوی معنی روایت کا ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات نہیں ہے جو افضل ہو شب برات سے۔ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ فرمایا مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ مومنوں کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اور فرشتوں کی عیدیں شب برات اور شب قدر ہے۔ میں چونکہ انسان رات کو سوتے ہیں تو دن کو خوشی مناتے ہیں، دن کو ان کی عید ہوتی ہے، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے رات کو جاگتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، اسے ان کی عید رات کو ہوتی ہے۔ تو یہ 2 راتیں ان کی عیدیں ہیں۔ اور ان آیات کے بارے، ان راتوں کے بارے میں جو ہے اللہ کے پاک کلام میں جو ارشاد فرمایا گیا، ہما انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، اور ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات ہے، یہی لیلہ مبارکہ ہے، یہی شب برات ہے۔ اور برات یعنی وہی بات میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ اس میں اپنے محبوب کی امت کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، طویل حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تو حل تدرین ما هذه اللیلہ، عائشہ کیا جانتی ہو کہ یہ رات کیا ہے، یہ کیسی عظیم رات ہے، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ پیاری عائشہ نے عرض کیا، ما فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہے؟ پیاری آقا نے فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ
وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم۔ عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں آنے والے مکمل سال میں پیدا ہونے والے بچے وہ لکھ لیے جاتے ہیں، وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا پورے سال میں ہونے والی ہلاکتیں وفات جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اسی رات میں بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی اعمال میں ان کے رزقوں کو اتارا جاتا ہے۔ اسی روایت کے تشریح میں حضرت عطاء ابن یسار فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان دفع الی ملک الموت صحیفۃ فیقال اکبد من فی هذه الصحیفہ۔ ہمایا کہ یہ جب رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ، ایک کتابچہ دے دیا جاتا ہے کہ اس کتابچے میں جو لکھا ہوا ہے جتنے لوگوں کی موتیں ہیں جس وقت آنی ہے تم نے قبض کرنی ہے۔ فرماتے ہیں فإن العبد ليغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان۔ بندہ باغ لگا رہا ہے، بندہ نکاح کر رہا ہے، بندہ عمارتیں بنا رہا ہے، وَإِنَّ اسْمَهُ قَدْ نُسِخَ فِي الْمَوْتَى، حالانکہ اس کا نام تو مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ تو فرمایا یہ رات وہ رات ہے جس رات میں بنی آدم کے رزق تقسیم کیے جاتے ہیں، جس رات میں موتیں تقسیم کی جاتی ہیں، جس رات میں پیدا ہونے والے بچے بتا دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں اتنے بچے پیدا ہونے ہیں، فلاں فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہونا ہے، فلاں فلاں کے ہاں بیٹی پیدا ہونی ہے۔ تو فرمایا اے لوگو اس رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت میں گزارو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب۔ میں لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا اپنی بارگاہ میں آنے والے ہر گناہگار کو بخش دیتے ہیں۔ اور فرمایا کتنوں کی بخشش فرماتے ہیں؟ ہمارا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کو بخش دیتے ہیں۔ ہمارے عرب قبیلے میں سب سے زیادہ بکریوں والا قبیلہ بنو کلب کا تھا، جس کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں ایسے اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رات بخشش کا پروانہ لیے آ رہی ہے۔ اس رات میں اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ ہاں ساتھ میں جا کر یہ بھی ارشاد فرمایا کثیر صحابہ کرام سے، علماء فرماتے ہیں کہ 17 صحابہ کرام سے یہ روایات مرویہ ہیں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں 17 سے زیادہ صحابہ سے روایات ہیں۔ اور اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ روایات جو ہے نا یہ اتنے صحابہ سے مروی ہیں تو یہ حالت صحت کو پہنچ گئی ہے۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے شب برات کے بارے میں جتنی روایات ہیں ساری ضعیفہ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات قبول ہوتی ہیں، ضعیف روایات کو علماء قبول کرتے ہیں۔ اب رہا کہ اگر یہ بات بھی نہ ہو، ہے بھی بالکل مسلمہ اصول ہے اہل سنت و جماعت کا، لیکن یہاں تو علماء فرماتے کہ یہ روایات اتنی کثیر ہیں کہ حالت صحت کو پہنچ گئی ہیں، یعنی ان کا ذوق بھی زائل ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ روایات ساری موجود ہیں۔ ہاں ان کے اندر یہ بات بھی مذکور ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او لمشاہد۔ ہمارے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، یعنی مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور کینہ پرور یعنی جس کے دل میں لوگوں کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور کثیر روایات میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ بعد میں
جو ہے قاطع رحم بھی ہے، بعد میں عاقل والدین بھی ہے، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس طرح قطع رحمی کرنے والا، تو یہ تمام لوگ بھی ہیں، ہمیں ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے، ان گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ کی رحمت ہر وقت جوش پہ ہے، ہر وقت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، اور رات کے ہر رات میں اس کی رحمت آوازیں لگاتی ہے، لیکن یہ خصوصی رات ہے کہ عام طور پر پچھلی رات میں اس کی رحمت آواز دیتی ہے، لیکن نصف من شعبان اس رات میں سورج کے غروب ہونے کے سے ہی شروع ہو جاتی ہے آواز۔ ہم رب فرماتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں رب کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تو اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تو اس کو رزق دیا جائے۔ اس طرح پوری رات اللہ کی رحمت جو ہے آوازیں لگاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس رات کو اپنی عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔